ناظرین، میاں طاہر حاضر خدمت ہوں اور میں آج آپ کو بتاؤں گا کہ انڈیا نے کیا تیاری کر رکھی ہے اور پاکستان پر حملے کے حوالے سے ایک انٹیلیجنس لیک سامنے آئی ہے کہ انڈیا جو ہے وہ دوبارہ پاکستان پر حملہ کر سکتا ہے۔ وہ کب کرے گا اس لیک کے مطابق، اس خبر کے مطابق، اور دوسرا کہ پاکستانی سائبر فورس نے جو کچھ انڈیا کے ساتھ کیا اس نے اس کے آدھے ثبوت 50%، یس 100% نہیں، ڈارک ویب پہ ڈال دیے ہیں، اور وہ کیا ہیں۔ اور تیسرا یہ کہ اصل میں امریکہ کب کودا اس جنگ کو روکنے کے لیے، اس کو کیا خبر ملی تھی، اس خبر کا آپ کو بتاؤں گا اور وہ اصل خبر کیا تھی۔ تو سب سے پہلے تو ایک تیسرے ملک کی انٹیلیجنس نے انڈیا کی انٹیلیجنس لیک پکڑی ہے اور اس کا علم پاکستان کی انٹیلیجنس کو ہے۔ پاکستان کی انٹیلیجنس کو ہو گیا ہے کہ انڈیا پاکستان پر حملہ کرنے کا ارادہ ابھی بھی رکھتا ہے اور اس کے لیے اس کی تیاریاں جاری ہیں۔ وہ اسلحہ خریداری بھی کر رہا ہے بڑی تیزی کے ساتھ، اور اس نے اپنی ساری اندر تیاریاں بھی وہ اسی طرح رکھی ہوئی ہیں، بلکہ اس سے بڑھا رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ کیا تاریخ ان کے ذہن میں ہے، لیکن اس کی وجہ کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مودی جو ہے اس کی بقا، اس کے وجود کی بقا، بی جے پی کا انتہا پسند جو طبقہ ہے اس کے وجود کی بقا اور آر ایس ایس کے وجود کی بقا صرف اسی میں ہے کہ وہ پاکستان پر حملہ کریں اور اس میں وہ دعویٰ کریں کہ ہم جیت گئے۔ ابھی وہ دعوے کر رہے ہیں، یہ نہیں ہے کہ ابھی نہیں کر رہے، ابھی وہ ایک ترنگا کوئی یاترا نکالا ہوا ہے انہوں نے، اور وہ 23 کو جا کے اینڈ ہو رہا ہے، اور اس سے جو مودی ہے وہ ایڈریس بھی کرے گا، اس میں زہر بھی اگلے گا، اس سے بھی آپ کو اندازہ ہو جائے گا جو ابھی میں آپ کو خبر دے رہا ہوں۔ لیکن وہ پوری دنیا کے سامنے اپنے آپ کو چاہتا ہے کہ وہ آگے آئے اور اپنے آپ کو منوائے، کیونکہ اتنی زیادہ بےعزتی اس کی ہو گئی ہے کہ اس کا کوئی ازالہ نہیں ہے۔ صرف انڈیا، مودی نہیں زمین بوس ہوا، انڈیا کی ساکھ، انڈیا کی معیشت، انڈیا کی ٹیکنالوجی، پوری یورپ کی ٹیکنالوجی، ویسٹرن ٹیکنالوجی جو ہے وہ زمین بوس ہو گئی ہے، اور اس میں جو سپرمیسی آئی ہے وہ آئی ہے چینی ٹیکنالوجی کی۔ چین کی ٹیکنالوجی سپرمیسی میں چلی گئی ہے، وہ اب دنیا پر آپ سمجھیں راج کر رہی ہے۔ تو کیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو ویسٹرن ورلڈ ہے، امریکہ سمیت، بلکہ امریکہ لیڈر ہے ان کا، اس کے سینے پہ مونگ کی دال نہیں رگڑی جا رہی؟ بالکل ایسے۔ تو اس لیے امریکہ بظاہر اس معاملے کو ختم کروانا چاہتا ہے اور وہ اپنی کوششیں دکھائے گا بھی، لیکن اندر کھاتے امریکہ بھی اور باقی جو مالک ہیں جو جن کو چین سے بہت دشمنی ہے، وہ چاہتے ہیں کہ بھارت ایک دفعہ پھر حملہ کرے اور اس میں کوئی کامیابی حاصل کرے۔ تو اس کے لیے جو ہمارے پاس جو خبر آئی ہے وہ یہ ہے کہ اگلے 21 اور 22 دن بہت اہم ہیں۔ اگلے 21 اور 22 دن جا کے ختم ہوتے ہیں عید الاضحیٰ کو۔ عید الاضحیٰ کے بارے میں یہ خبر آ رہی ہے کہ شاید وہ عید الاضحیٰ کے موقع پہ اپنی کوئی ناپاک حرکت کر سکتا ہے۔ تو یہ لیک ہے، یہ انٹیلیجنس لیک ہے، یہ پاکستانی اداروں کے پاس بھی ہے، وہ اس کو ایگزامن بھی کر رہے ہیں، وہ اس پہ مشاورت بھی ہو رہی ہے کہ اس چیز کو کس طرح لے کے آگے کیا دنیا کو بھی بتایا جائے یا نہ بتایا جائے۔ اپنی تیاریاں مکمل ہیں ہماری، بالکل اسی طرح یہ آج بھی ڈی جی آئی ایس پی آر کا ایک انٹرویو کا ایک حصہ تھا، اس میں انہوں نے آج بھی کہا ہے کہ اگر اس نے خلاف ورزی کی تو اس کو فوری اور سخت اور اس سے پہلے سے زیادہ بڑا جواب ملے گا۔ تو یہ انڈیا کے ارادے ہیں۔ اور دوسرا جی میں آپ کو بتا رہا تھا کہ پاکستان سائبر فورس، پاکستان سائبر فورس ایک بڑی فورس، ایک ایمرجنگ فورس، ایک دنیا کی ابھرتی ہوئی فورس، اس نے پاکستان ایئر فورس کے بعد جو چنے چبوائے ہیں بھارتیوں کو
وہ تھی پاکستان سائبر فورس. اس نے کیا کیا؟ اس نے 70% آف جو انڈیا ہے اس کو پیرالائز کر دیا تھا. یس, بجلی کا نظام ختم کر دیا, اس کی ساری جو وار مشینری کی موبلٹی تھی وہ ختم کر دی, اور بہت سی اہم جو اس کی ویب سائٹس ہیں ان کو ہیک کیا. اب انہوں نے یہ کیا ہے کہ جتنا کچھ اس دن انہوں نے کیا, جس کو ظاہر ہے کہ بھارت تو نہیں مانتا اور نہیں مانے گا, لیکن اس کا ثبوت, اس کے فٹ پرنٹس جو ہیں وہ انہوں نے ثبوت کے طور پہ, ایویڈنس کے طور پہ انہوں نے ڈارک ویب پہ ڈال دی ہے. وہ کون کون سے ہیں؟ ایک تو ہے جی منوہر پاریکر انسٹیٹیوٹ فار ڈیفنس اسٹڈیز اینڈ انالیسس, یہ اس کی بلڈنگ ہے. اس سے جو انہوں نے انفارمیشن اکٹھی کی ہے, نکالی ہے وہ. اور دوسرا ہے آرمڈ وہیکل نگما لمیٹڈ, ٹھیک ہے جی, یہ والی, اس سے انہوں نے انفارمیشن نکالی ہے. اور پھر ان کے پاس ہے جی انڈین ملٹری انجینئرنگ, یہ اس کی انفارمیشن جو ہے وہ انہوں نے جو وہاں سے نکالی ہے, جو حساس انفارمیشن ہے وہ ڈارک ویب پہ ڈال دی. اب اس سے فائدہ اٹھا لے دشمن, یعنی کہ انڈیا کو یا اور دشمن, ہمارے پاس تو ہے ہی ہے, یا انڈیا خود دیکھ لے جا کے کہ ہم نے کیا 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 ہے, اس کے ثبوت وہاں پہ رقم ہے, وہاں موجود ہے. اب انڈیا نے اس کا ثبوت یہ ہے کہ انڈیا اس پہ بہت الرٹ ہوا ہے, یہ کوئی ہوائی خبر نہیں ہے, کہ جو پاکستان کی سائبر سیکورٹی جو فورس ہے اس نے جو حملے کیے ہیں, انڈیا کی سائبر سیکورٹی ایجنسی جس کا نام ہے CRT, وہ اس کو روکنے کے لیے اور اس کو مانیٹر کرنے کے لیے کہ یہ کتنی اہم انفارمیشن ہے اور کس طرح سے ڈارک ویب سے روکی جا سکتی ہے. وہاں تو پیسے دیں اور خرید لیں, وہاں تو کوئی بھی خرید سکتا ہے, تو کس طرح روکی جا سکتی ہے, اس پہ وہ کام کر رہی ہے. اور اس کے علاوہ ان کی ایک اور ایجنسی ہے 14C, وہ بھی اس کے پیچھے. اور یہ خبریں جو ہیں یہ بالکل یہ میڈیا میں آ چکی ہیں کہ یہ دونوں جو ان کی فورسز ہیں وہ سائبر اٹیک, وہ کہہ رہے ہیں کہ شاید ہوا ہے تو اس کو وہ چیک کر رہے ہیں. بالکل ہوا ہے, وہ ڈارک ویب پہ پڑا ہے, اگر کسی کو شک ہے پیسے خرچے پتہ کر لیں. تو ناظرین, جو سب سے اہم ترین خبر, جو تیسری خبر میں آپ سے ڈسکس کر رہا تھا, وہ یہ تھی کہ ایسی کون سی انٹیلیجنس تھی, ایسی کون سی خبر تھی جو امریکہ کو ملی اور اس کے بعد امریکی صدر ٹرمپ اس جنگ میں کود پڑے. پاکستان اور بھارت کے درمیان ہونے والی جنگ کو رکوانے کے لیے وہ اتنی تیزی کے ساتھ آئے, بقول ان کے کہ انہیں پوری رات جاگنا پڑا اور رابطے کرنا پڑے. حالانکہ اس سے پہلے تو امریکہ یہ ساتھ ساتھ یہ کہہ رہا تھا کہ ہم سے جو بن پڑا ہم نے کر لیا. جب تک بھارت نے حملہ کیا ہوا تھا, پاکستان نے نہیں کیا تھا, اس وقت تک وہ یہی کہہ رہا تھا کہ ہم سے جو بن پڑا ہم نے کر لیا, پاکستان اور دونوں یہ آپس میں جانے. لیکن پھر اچانک وہ سامنے آ گئے. تو وہ ایسی کیا چیز تھی؟ وہ چیز جو بھی تھی, وہ جو خبر تھی, وہ جو لیک تھی, جو انٹیلیجنس لیک تھی, جو ابھی میں آپ کو بتانے والا ہوں, اس کا پاکستان کی فائدے سے کوئی تعلق نہیں تھا اور نہ ہی انڈیا کے فائدے سے تعلق تھا. اس کا ایک تیسرے ملک کے نقصان سے تعلق تھا. اور وہ تیسرا ملک کون تھا؟ وہ تھا جو بھارت کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے پاکستان کے خلاف لڑ رہا تھا. اس کی ٹیکنالوجی, اس کی ماہرین, اس کے پائلٹس, اس کی انٹیلیجنس انڈیا کے اندر موجود تھی. موساد, یس, اسرائیل کے خلاف اس کو ٹارگٹ بنانے کی ایک انٹیلیجنس لیک جب ٹرمپ تک پہنچی ہے, امریکی انٹیلیجنس کو پہنچی, اور انہوں نے آگے ٹرمپ کو بتایا کہ یہ ایک ہم سن رہے ہیں کہ یہ ہو سکتا ہے کہ اسرائیل کو نشانہ بنا لیا جائے. تو اس پر پھر ٹرمپ جو ہے وہ تڑپا ہے اور وہ اٹھا ہے اور اس نے پوری رات گزار دی اور اس جنگ کو رکوایا. اور یہ جو لیک تھی یہ ایک اسلامی برادر ملک کی طرف سے گئی تھی. انہوں نے یہ ان کو بتایا کہ دیکھیں, ہم جو صورتحال دیکھ رہے ہیں, ہمیں جو اطلاعات مل رہی ہیں, اس کا نتیجہ یہ نکل سکتا ہے. تو اس کے بعد پھر, اور وہ کیسے ہو سکتا تھا, ظاہر ہے لوگ اب اس پہ کندھے اچکائیں گے, بمیں اٹھائیں گے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے, پاکستان کے پاس تو انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائل ہے ہی نہیں. تو جناب آپ فی الحال گزارے کے لیے یہ سمجھیں کہ یہ جو JL-3 یعنی کہ جولانگ 3 میزائل ہے, یہ تھا.
چلیں ہم نام نہیں نا، اصل نام تو بتانا ہی نہیں ہے. تو یہ تھا اور یہ ہے جس پہ نشانہ ہونا تھا. اور آپ کو وہ ہونا کہاں سے تھا؟ وہ جو ہمارے پاس ایک آپ دوست موجود ہے سب میرین، ہونگور سب میرین. میں آپ کو اپنے پچھلے ویلاگس میں اس کی ڈیٹیلز اور اس کی جتنے اسپیکس ہیں وہ بتاتا رہا ہوں کہ وہ کتنی خطرناک ہے. یہ اٹامک پاورڈ سب میرین ہے اور یہ یہاں سے یہ میزائل فائر ہونا تھا یا نہیں ہونا تھا. انٹیلیجنس یہی تھی. اور اس کے بعد پھر امریکہ کی رات کی نیند، امریکیوں کی راتوں کی نیندیں اڑ گئیں اور خراب ہو گئیں اور انہوں نے اس جنگ کو رکوایا. تو یہ تھی اب تک کی اپڈیٹ. انشاءاللہ بعد میں جیسے یہ اپڈیٹ ہوگی حاضر ہوں.